السلام علیکم طلباء۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون سائنس کا پہلا سبق جانداروں کی دنیا اور خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں ہم جانداروں کی جماعت بندی، ضرورت، اہمیت اور جماعت بندی کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے 7ویں جماعت میں ہم نے جانداروں کی جماعت بندی کا مطالعہ کیا تھا، جس کے ذریعے ہمیں جانداروں کی جماعت بندی کے سلسلہ مراتبت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ پوری دنیا کے جانداروں کو ہم نے الگ الگ عالم میں یعنی کہ کنگڈمز میں تقسیم کیا ہے۔ ان کنگڈمز کو پھر عائلہ یعنی کہ فائلم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فائلم کے بعد، عائلہ کے بعد ہم نے انہیں مزید جماعت میں تقسیم کیا ہے۔ جماعتوں کو درجے میں تقسیم کیا گیا ہے، درجے کو خاندان میں تقسیم کیا ہے اور خاندانوں کو جنس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جنس کے بعد میں ہم نے جانداروں کو ان کی ایک الگ اور ہر جانداروں کی مخصوص نوع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانداروں کے سلسلہ مراتبت کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آئیے اب ہم حیاتی تنوع اور جماعت بندی کی ضرورت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جانداروں میں توافق پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کے جانداروں میں مسلسل تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بری اور بحری کرے پر تقریباً 87 ملین انواع کی یعنی قریب 870 لاکھ انواع کی تعداد حاصل ہوئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں جانداروں کا مطالعہ کرنے کے لیے جماعت بندی کی ضرورت ہے۔ جانداروں کی مشابہت اور فرق کی بنیاد پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ بنائے گئے ہیں۔ گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کا یہ عمل حیاتی درجہ بندی کہلاتا ہے۔ جانداروں کی جماعت بندی کا پس منظر۔ سب سے پہلے 1735 میں کارل لینن نے جانداروں کے 2 گروہ بنائے۔ اس نے جانداروں کو نباتات اور حیوانات ان 2 گروہ میں تقسیم کیا۔ 1866 میں ہیکیلے نے 3 گروہ کا تصور پیش کیا: پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ 1925 میں چیٹن نے دوبارہ 2 گروہ تشکیل کیے۔ اس نے جانداروں کو غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار میں تقسیم کیا۔ 1938 میں کوپلینڈ نے جانداروں کے 4 گروہ ترتیب دیے: مونیرا، پروٹسٹا، نباتات اور حیوانات۔ پھر 1969 میں رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر نے جانداروں کو 5 گروہ میں درجہ بندی کیا۔ رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر یہ ایک امریکی ماہر ماحولیات تھا۔ انہوں نے سال 1970 میں جانداروں کو
5 گروہ میں تقسیم کیا تھا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جانداروں کو کن 5 گروہ میں تقسیم کیا۔ رابرٹ وٹیکر نے جانداروں کو ان کے خلیے کی بنیاد پر پہلے تو غیر واضح مرکزہ بردار خلیہ اور واضح مرکزہ بردار خلیہ ان 2 گروہ میں تقسیم کیا۔ پھر اگر وہ جاندار غیر واضح مرکزہ بردار خلیے سے بنا ہو اور یک خلوی ہو تو اس نے انہیں ایک ہی عالم میں رکھا جس کا نام ہے عالم مونیرا۔ اگر جاندار واضح مرکزہ بردار خلیے سے بنے ہوں اور یک خلوی ہو تو ایسے تمام جانداروں کو انہوں نے یکجا ایک ہی گروہ میں رکھا جسے عالم پروٹسٹا نام دیا گیا۔ اگر یہ جاندار کثیر خلوی ہو اور اپنی غذا خود تیار نہیں کرتے ہو، یعنی کہ شعاعی ترکیب کا عمل انجام نہ دینے والے ہو، تو اس نے ایسے تمام جانداروں کو پھپھند اس گروہ میں رکھا۔ اسی کے ساتھ اگر وہ جاندار اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں یعنی شعاعی ترکیب کا عمل انجام دینے والے ہوتے ہیں، تب انہیں عالم نباتات میں رکھا گیا۔ ایسے جاندار جن میں خلوی دیوار نہیں ہوتی ہے، ایسے جانداروں کو عالم حیوانات میں رکھا گیا۔ جانداروں کی اس طرح کی درجہ بندی کرتے وقت رابرٹ وٹیکر نے کن اصولوں پر کام کیا؟ رابرٹ وٹیکر نے درجہ بندی کرنے کے دوران حیوانات کی خلوی ساخت کی پیچیدگیوں کا مطالعہ کیا کہ وہ واضح مرکزہ بردار خلیات سے بنے ہیں یا غیر واضح مرکزہ بردار سے۔ اس نے درجہ بندی کے دوران جانداروں کی پیچیدگی یعنی کہ وہ یک خلوی حیوان ہیں یا کثیر خلوی حیوان، یونی سیلولر یا ملٹی سیلولر ہے، ان کا مطالعہ کیا۔ وٹیکر نے درجہ بندی کرتے وقت یہ دیکھا کہ ان کے تغذیے کا طریقہ کیسے ہے، کیا وہ خود کفیل ہے یا غیر خود کفیل ہے۔ اسی کے ساتھ ان جانداروں کی طرز زندگی کا مطالعہ کیا گیا، کیا وہ غذا ساز ہے یا صارف ہے یا وہ تجزیہ کار ہے۔ اسی کے ساتھ نسلی ارتقائی تعلق غیر واضح مرکزہ بردار تا واضح مرکزہ بردار، یک خلوی تا کثیر خلوی، ان باتوں کا خیال رکھا گیا۔ آئیے اب ہم عالم مونیرا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم مونیرا میں کس طرح کے جاندار شامل ہیں۔ عالم مونیرا میں تمام قسم کے بیکٹیریا اور نیلی سبز کائی یعنی کہ بلیو گرین الگی شامل ہوتی ہے۔ ان کی مثالیں ڈپلوکوکس، اسپیریلوس، بیسیلوس وغیرہ ہیں جو سامنے تصویر میں دکھائے گئے ہیں۔ عالم مونیرا کے جانداروں کی خصوصیات۔ اس عالم میں شامل تمام جاندار یک خلوی ہوتے ہیں۔ یہ جاندار یا تو خود کفیل ہوتے ہیں یا غیر کفیل ہوتے ہیں۔ یہ غیر مرکزہ بردار خلیات سے بنے ہوتے ہیں جن میں جھلی دار مرکزہ یا خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ اگلا عالم ہے عالم پروٹسٹا۔ عالم پروٹسٹا کے جاندار یک خلوی ہوتے ہیں۔
خلیے میں جھلی دار مرکزہ ہوتا ہے۔ حرکت کے لیے کاذب پیر، ہدبے یا صوتیے ہوتے ہیں۔ خود کفیل اور غیر کفیل دونوں طرح کے جانداروں کا شمار عالم پروٹسٹا میں ہوتا ہے۔ تصویر میں ان میں شامل جاندار دکھائے گئے ہیں: پیرامیشیم، امیبا، یوگلینا، والویکس۔ اس طرح کے جاندار عالم پروٹسٹا میں شامل ہے۔ عالم پھپھند۔ عالم پھپھند میں غیر کفیل، غیر تالیفی و واضح مرکزہ بردار جاندار شامل ہوتے ہیں۔ اکثر پھپھند گند خور ہوتے ہیں، سڑے گلے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں۔ پھپھند کی خلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوتی ہے۔ کچھ پھپھند ریشے دار ہوتے ہیں۔ ان کے خلیہ مایہ میں لاتعداد مرکزے ہوتے ہیں۔ پھپھند میں تخمیر، میوکر ایسپرجیلس، پینیسیلیم، مشروم، اس طرح کے جانداروں کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر انسانوں میں کھجلی یا دانت خاج کی بیماری دیکھی ہوگی۔ یہ بیماریاں بھی پھپھند کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وٹیکر کے بعد جماعت بندی کے کئی طریقے رائج ہوئے، لیکن آج بھی سائنسدان وٹیکر کے ہی پانچ اقلیمی نظام جماعت بندی کے طریقوں کو معیار مانتے ہیں۔ یہ اس طریقے کی کامیابی کی دلیل ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب ہم خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ زمین پر موجود تمام جانداروں میں خوردبینی جانداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ خوردبینی جانداروں کی درجہ بندی کرتے وقت انہیں پہلے تو اس بنیاد پہ الگ الگ کیا گیا کہ خوردبینی جاندار جو بنے ہیں کیا وہ واضح مرکزہ بردار سے بنے ہیں یا غیر واضح مرکزہ بردار خلیات سے بنے ہیں۔ اگر وہ غیر واضح مرکزہ بردار خلیے سے بنے ہوں تو انہیں ایک ہی گروہ میں یعنی بیکٹیریا میں رکھا گیا۔ اگر وہ واضح مرکزہ بردار خلیات سے بنے ہوں تو انہیں کائی، پھپھند اور ابتدائی جاندار ان گروہ میں رکھا گیا۔ خوردبینی جانداروں کی جسامت کی پیمائش۔ عزیز طلباء، ہم جانتے ہیں کہ خوردبینی جاندار نہایت ہی مہین ہوتے ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں خوردبین کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ان جانداروں کی جسامت اکثر مائکرو میٹر یا نینو میٹر میں ناپی جاتی ہے۔ 1 میٹر میں 10 کی قوت 6 مائکرو میٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح 1 میٹر میں 10 کی قوت 9 نینو میٹر ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا کی جسامت 1 مائکرو میٹر سے 10 مائکرو میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ یک خلوی جاندار آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی بے شمار بیکٹیریا اکٹھا ہو کر کالونی بناتے ہیں۔ بیکٹیریا
غیر واضح مرکزہ بردار خلیات ہوتے ہیں۔ خلیے میں مرکزہ اور جھلی دار حیوان سے نہیں ہوتے، ان میں خلوی دیوار ہوتی ہے۔ تولیدی عمل اکثر تقسیم دوئی کے طریقے سے، یعنی ایک خلیے کے دو حصے ہو کر انجام پاتا ہے۔ سازگار حالات میں بیکٹیریا تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں اور 20 منٹ میں اپنی تعداد کا 10 گنا ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی حیوانات کی جسامت تقریباً 20 مائکرو میٹر تک ہوتی ہے۔ مٹی، میٹھے پانی اور سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ دیگر جانداروں کے جسم میں رہتے ہیں اور امراض کا سبب بنتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار خلیے والے یا خلوی جاندار ہوتے ہیں۔ پروٹسٹا یعنی کہ پروٹوزوا یعنی ابتدائی حیوانات کی خلوی ساخت، نقل و حرکت کے اعضاء اور تغذیے کے طریقے میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تولید تقسیم دوئی کے طریقے سے انجام پاتی ہے۔ ان کی مثالیں ہیں امیبا پیرامیشیم جو گندے پانی میں آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، اینٹامیبا ہسٹولیٹیکا جس کے سبب پیچس کا مرض لاحق ہوتا ہے، پلازموڈیم وائیویکس وغیرہ جاندار جو ملیریا کا سبب بنتے ہیں، اور یوگلینا جو خود کفیل ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی حیوانات یعنی پروٹوزوا کی مثالیں ہیں۔ پھپھند کی جسامت تقریباً 10 مائکرو میٹر سے 100 مائکرو میٹر تک ہوتی ہے۔ سڑے گلے مادوں، نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام کاربنی مادوں پر پائے جاتے ہیں۔ واضح مرکزہ بردار خوردبینی جاندار پھپھند کی کچھ قسمیں پھپھند کی جسامت 10 مائکرون سے 100 مائکرون تک ہوتی ہے۔ سڑے گلے مادوں، حیوانات کے مردہ اجسام اور کاربنی مرکبات میں پائے جاتے ہیں، گند خور ہوتے ہیں اور کاربنی مادوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تولیدی جنسی طریقے تقسیم دوئی اور کلیاؤ جیسے طریقوں سے ہوتی ہے۔ واضح مرکزہ بردار یا خلوی خوردبینی جاندار ہوتے ہیں۔ کچھ پھپھند سادہ آنکھ سے بھی نظر آتے ہیں۔ مشروم جیسے جاندار کا شمار پھپھند میں ہوتا ہے۔ خمیر جو ہم بریڈ وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ایک طرح کا پھپھند ہے۔ کائی عزیز طلبہ، خوردبینی جانداروں کی اس قسم سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ کائی کی جسامت تقریباً 10 سے 100 مائکرو میٹر تک ہوتی ہے۔ پانی میں ان کی نشو و نما تیزی سے ہوتی ہے۔ یہ واضح مرکزہ بردار یا خلوی اور خود کفیل جاندار ہوتے ہیں۔ کائی کے خلیوں میں موجود سبز مائع کی مدد سے شعاعی ترکیب کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ کائی کی کچھ قسمیں یا خلوی ہوتی ہے، دیگر اقسام کثیر خلوی ہوتی ہے اور آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ وائرس
وائرس کو عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا یا انہیں جاندار اور بے جان کے درمیان خط حاشیہ مانا جاتا ہے۔ ان کا مطالعہ خرد حیاتیات یعنی مائکرو بایولوجی میں کیا جاتا ہے۔ وائرس بہت ہی مہین یعنی بیکٹیریا کی بنسبت 10 سے 100 گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف الیکٹران خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ آزاد ذرات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ وائرس ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یا آر این اے رائبو نیوکلک ایسڈ سے بنا ہوا طویل سالمہ ہے جس پر پروٹین کا غلاف ہوتا ہے۔ یہ نباتات اور حیوانات کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتا ہے۔ ان خلیات کا استعمال کر کے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں اور خود جیسے لاتعداد وائرس تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد میزبان خلیے کو ختم کر کے یہ وائرس آزاد ہوتے ہیں اور آزاد وائرس دوبارہ نئے خلیے میں داخل ہوتے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے نباتات اور حیوانات میں مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں۔ انسانوں میں پولیو، انفلوئنزا، HIV وغیرہ یہ وائرس کی شکلیں ہیں۔ چوپایا جانداروں میں پیکورنا وائرس اور نباتات میں ٹومیٹو ولٹ وائرس، ٹمبیکو موزیک وائرس۔ اسی کے ساتھ بیکٹیریا میں بیکٹیریوفاس وائرس۔ اس طرح کے وائرس ہے جو ان جانداروں پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق جانداروں کی دنیا اور خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی مکمل ہوا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اہم نکات اپنی بیان میں درج کریں گے۔